مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان مال کمانے کی مشین نہیں ہے. اسے مشین کے طور پر یوز نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو، اسے اپنی زندگی سے وقت نکالنا چاہیے، اپنی روحانی تعمیر و ترقی کے لیے بھی اور اپنی فکری تعمیر کے لیے بھی. مال انسان کی جسمانی اور مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کی روحانی اور فکری ضروریات کو پورا نہیں کرتا. اس لیے اگر مال اس کی مادی ضروریات کو پورا کر رہا ہے نا، تو پھر اس کا ایک حصہ ہے. لیکن حتیٰ کہ مال کی وجہ سے آپ جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خوراک کے لیے، لباس کے لیے، رہائش کے لیے جو کچھ خرید رہے ہیں، ایون دین جسمانی ضروریات اس سے بہت آگے ہیں. بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، وہ اس سے آگے کا کانسیپٹ ہے. آپ کی صحت بہتر ہونی چاہیے، اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جسمانی نشو و نما کے لیے ایکسرسائز یا واک یا آپ کی دوسری ایکٹیویٹیز کتنی زیادہ ضروری ہیں، اس کا بھی علم اور اس کی پریکٹس، اس کا عادی کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے اور مال کمانے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا حصہ ہونا چاہیے. ساری زندگی اسی کے لیے وقف نہیں ہونی چاہیے. تو جو آدمی مال کمانے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے، اس کا جسم تو مسلسل غذا پاتا ہے، مگر روح کو فاقہ لاحق رہتا ہے. روحانی فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، فکری فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ذہنی پستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں، جیسے ایک کرسی کا وجود ہے، انسانی وجود کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا جائے جیسے کوئی دروازہ ہے یا کھڑکی ہے یا پنکھا ہے یا چھت ہے، تو ظاہر ہے انسان کے اندر روح ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، تو آپ صرف اگر اس کے ایک ڈھانچے کی فکر کرو گے کہ وہ ایک ڈھانچہ جو ہے وہ پراپرلی ورک کرنے کے قابل اور وہ صرف مال کمانے کے قابل ہو، تو یہ درست نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو فتنہ قرار دیا. انسان کے لیے آزمائش ہے، اور مال کا صحیح استعمال انسان کو ہر قسم کی ترقی کی طرف لے جاتا ہے، اور غلط استعمال انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. مال انسان کے کام آتا ہے، مال اس کی ضرورت ہے، اور مال اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. مال سے اس کی روحانی اور فکری ضروریات پوری نہیں ہوتی. اس لیے مال کمانے کے لیے اور مال کمانے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا حصہ وقف ہونا چاہیے، اور اس کی فکری اور روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے زیادہ بڑا حصہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے.